ما ذكره الذاكرون كلما فلان ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ عزیزان محترم، جو باہر ہے وہ اندر آ جائیے۔ یاد رکھیے، سیرت کے جلسے میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ذکر رسول سننا بھی عبادت ہے، ذکر رسول کرنا بھی عبادت ہے۔ آج آپ اور ہم جس کی یاد بنا رہے ہیں وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا بھی ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری نسلوں میں 12 ربیع الاول کا علم ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو سرکار تشریف لائے اور میرے سرکار کی سیرت کیا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ آج ہماری اولادوں کو ہم کو ان کے علم میں لانا یہ ضروری ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ وہ میرے آقا جو دونوں جہاں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، دونوں عالم کے لیے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں بھی چرچا ہے سرکار کا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال ہے کہ ہر مومن جو کتنا ہی خراب رہے، کتنا ہی نافرمان رہے، کتنا ہی دنیا داری میں رہے، لیکن جب کبھی اس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے۔ اگر دل میں محبت پیدا ہو رہی تو خوش ہو جاؤ کہ آپ سے میری محبت ہے سرکار سے۔ اگر محبت پیدا نہیں ہو رہی تو محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سرکار کے عمل کو اپنے عمل میں ڈال لینا۔ سرکار میرے نماز کیسے پڑھتے تھے، سرکار میرے تلاوت کیسے کرتے تھے، سرکار میرے اللہ کا ذکر کیسے کرتے تھے، سرکار میرے چلتے کیسے تھے، لوگوں سے ہمدردی کیسی کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کیسی کرتے تھے۔ یاد رکھیے، میرے سرکار کی سنت کو اور محبت کو حق ادا کرنے والے ہمارے صحابہ کرام ہیں، جو ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ایسی محبت کی کہ محبت کی مثال قائم کر دی۔ فرما دیا کہ میرے رسول کو جو حکم ہوا اس پہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ حکم ہوا کہ اے ابو بکر اپنے گھر سے مال لا کے دے دو، سب کچھ اٹھا دیا۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر، آپ قوم کے لیے جو خدمت کرنا ہے، جنگ کے میدانوں میں جا کے اسلام کے لیے محنت کیجیے۔ انہوں نے اپنے جنگ کے میدانوں میں اپنے چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ عثمان، اللہ کے لیے تم کو خیرات کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، جنگوں میں تمہارے کو لوگوں کا تعاون کرنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال دے دیا۔ ارے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے سرکار ہجرت پہ گئے، تو سرکار ہجرت پر جب تشریف لے جا رہی تو علی سے کہا کہ علی، آج کی رات تم میرے بچھونے پہ سو جانا۔ دشمنوں کا خوف ہے، دشمن میرے سرکار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر قربان جائیے حضرت علی کے، معلوم ہے کہ میرے کو قتل بھی کر سکتے ہیں، میرے کو مار بھی سکتے ہیں، مگر حکم کی تعمیل میں حضرت علی نے میرے سرکار کے بچھونے کو اپنے لیے آرام دہ بنا لیا۔ آج آپ مومن ہیں، آپ بھی مومنانہ کردار ادا کیجئے، ہم بھی لوگوں کی خدمت کیجئے، لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی دوا کا انتظام، ان کی اگر غربت ہے تو ایک مہینے کا غلہ دلا دیجئے، اگر وہ بیمار ہے تو ایک مہینے کی دوا دلا دیجئے، اور یہ نیت سے دلائیے کہ اس مبارک مہینے میں میرے سرکار کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، ایک تو آپ خود کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے گھروں میں پہلے نمازی بنانا ہے، اپنے گھروں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو سرکار پہ آج پیدا ہو گئے،
ابھی ہمارے امام صاحب نے فرمایا آج میرے سرکار دنیا میں بھی تشریف لائے اور وصال بھی فرمایا. دنیا سے آج ہی کے دن سرکار نے وصال فرمایا. گویا 63 سال کی زندگی میں میرے رسول نے جو اپنے لیے کیا ہے، آپ کے اور میرے لیے کیا ہے، دین کو پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری کو نبھایا ہے، آج میرے اور آپ کے پاس جو دین ہے، آج بتاؤ کتنے لوگ ہیں آج صبح سے سرکار پہ 100 بار درود پڑے؟ بولو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو، پڑھے درود؟ ہم کو درود ہی نہیں پڑھتے. سرکار جب کہ فرماتے ہیں اگر کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے مقرر ہے دنیا میں، جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے لے کر آسمانوں پہ آتے ہیں. یعنی میرے پاس ہری گنبد میں آرام فرمانے والے جہاں سرکار ہے وہاں آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج فلاں شخص فلاں کا بیٹا آپ کے اوپر درود پڑا. سبحان اللہ، آپ رہ رہے ہیں پنجے شام میں، آپ رہ رہے ہیں دارالشفا میں، آپ کا ذکر ہو رہا مدینہ شریف میں. آپ کہاں ہے؟ آپ کا ذکر کہاں ہو رہا؟ اس لیے صبح بہت درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. چھوٹا درود بتا دیتا ہوں میں آج، بڑے درودہ نہ کو پڑھو، نہیں ہے آج تو چھوڑ دو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 درود ہیں. یہ 2 درودوں کو پڑھتے اپنی زبان میں کھلاتے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب جنے پڑھیں گے نا. ہم تو یہاں ہیں، ہمارے ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ پیسے خرچ کے جا رہے ہیں لوگ ہمارا ذکر کرنے. آج آپ نہ بیٹھے بیٹھے ذکر کر دیے اور اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کی حاضری ہو گئی ہے نہیں. تو آپ بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھیے. آج کے دن ہمارے کو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر انقلاب آنا. آج سے انقلاب یہ لائیے کہ ہمارے گھروں میں 5 وقت نمازی ہو جانا، قرآن کی تلاوت کا آغاز ہو جانا، سرکار کی سنت کھانے پہ دستر پہ بیٹھ کے کھانے کی ہے وہ عمل کیجیے. سرکار کی محبت پڑوسی کا خیال رکھنے میں ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل نہ دکھاؤ، اگر کسی کے دل دکھے ہوئے ہیں تو ان کو معافی چاہیے. بولیے بھائی میرے سے جو خطا ہو گئی آپ معاف کر دیجئے، آپ سے جو کچھ ہوئی میں معاف کر دیتا ہوں. دل صاف رکھنا. دیکھو پاک برتن میں پاک چیز کھاتے ہیں، صاف برتن میں کھانا کھاتے نہیں کھاتے بنوا. صاف برتن میں کھانا کھاتے ہیں تو صاف دل میں بھی رسول آتے. دل صاف رہنا، زبان صاف رہنا، عمل صاف رہنا. اگر 3 چیزیں صاف ہے تو آپ کو میرے رسول کی محبت یقیناً ملے گی انشاءاللہ. آج میں اس بات سے آ گیا، میں بولا بھائی 12 ربیع الاول ہے، کچھ میں بھی درود پڑھ لوں گا، کچھ لوگوں سے بھی پڑھا دوں گا، کچھ سلام میں کر لوں گا، کچھ آپ سے جواب لے لوں گا. ہر چیز کا سوال ہے میرے پاس. سلام کرا میں السلام علیکم، آپ وہاں جواب دیے وعلیکم السلام. سوال میں کیا، جواب آپ دیے، دونوں کو اس کا ثواب ملا. میں درود پڑھنے کہا، آپ نے درود پڑھا، اس کا اجر آپ کو بھی ملا میرے کو بھی ملا. تو آج کی محفل انشاءاللہ ہر 12 ربیع الاول کو بعد مغرب کی ارادہ ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ زندہ صحبت ہم زندہ رہے تھے یار، زندہ صحبت باقی ہر 12 ربیع الاول کو مغرب میں 10 منٹ 15 منٹ آپ سے خطاب کریں گے تاکہ آپ محبت رسول بھی پیدا ہو جائے. دیکھو محبت کیسے ہونا معلوم، میرے رسول کی محبت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے سامنے اسلام قبول کر لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک وقت آپ کے صاحبزادے اسلام قبول نہیں کیے تھے. آپ جب اسلام قبول نہیں کیے، جب جنگ ہوئی تو دونوں باپ بیٹے سامنے آ گئے. کون؟ ابو بکر صدیق بھی، آپ کے صاحبزادے بھی. صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان میں کلمہ آج پڑھا ہوں، لیکن جب کلمہ نہیں پڑھا تھا میں اس وقت میری تلوار تھی، آپ کا سر تھا، مگر میں باپ ہونے کی وجہ سے آپ نے تلوار نہیں چلایا. تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں معلوم؟
بیٹے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے تو نے باپ کی رعایت کی، اگر میں محمد پہ فدا ہوتا تو تیری گردن کو کاٹ دیتا۔ جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جو میرے رسول کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ یہ محبت ہونا، محبت صرف زبان سے نہیں ہونا، عمل۔ جا رہے ہیں، کوئی بھی ملا السلام علیکم، دن میں کتنے سلام، جتنے سلام کریں گے اتنا اجر ملیں گا، 10 نیکیاں ملیں گی۔ ہاتھ میں کوئی لفظ، آج کل سلاموں کا سلسلہ منہ سے نہیں نکال رہے نہیں، السلام علیکم آپ کی زبان سے نکلا سلام تک، ادھر سے جوایا وعلیکم السلام، یہ نیکی ہے۔ تو سلام کرو، سلام کا جواب دو۔ دوسرا، نماز کی پابندی کرو۔ آج کا تحفہ کیا ہے؟ میرے رسول نماز کو قائم کرنے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، نماز کی پابندی کرو۔ اور تیسری، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور چوتھا، سرکار کا ذکر کرو، سرکار پر درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی محبت اپنے بچوں کے دل۔ اب جائیے گھروں کو جائیں گے نا، سب بچوں کو بٹھائیے، بچے بھی شوق پیدا ہوں گا، وہ بھی پڑھیں گے۔ اور ایک بچوں کو بٹھا کے سب ایک تسبیح اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھ لا کے انشاءاللہ آپ کے گھروں کی برکت آ جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق میں کشادگی آ جائیں گی۔ اس عمل کو قبول فرمائیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے انتظام کیا ہے، اللہ ان کے گھروں میں اور سب تمام کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی طریقہ ہونا کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے دل میں محبت پیدا ہو، اور پیدا کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو سب۔ اور نماز، آج میں جتنی بھی باتیں بولا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، 15-20 منٹ کا وقت لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ زندہ رہا تو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، جاتے جاتے غائب ہو جا رہے لوگ، بیٹھے بیٹھے غائب ہو جا رہے ہیں نہیں، ہم بھی رہے نہیں رہے، مگر آپ لوگ ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو آپ کو بھی سرکار کی باتیں بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی مزہ لیجئے، کانوں کا مزہ آپ لیجئے، زبان کا مزہ ہم لیں گے۔ سننے میں کانوں کا مزہ آئے گا آپ کو، بولنے والے کو بولنے میں بولنے کا مزہ آئے گا، یہ بھی ثواب ہے وہ بھی ثواب ہے، دونوں بھی ثواب ہے۔ اچھی بات کو سننا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ڈبل اجر ہے، اور اچھی بات کو سنانا یہ بھی اجر ہے۔ تو آپ بھی ہم دونوں بھی آج ماشاءاللہ اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ 5 وقتہ نمازی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھروں میں بھی نمازی بنائیں گے، قرآن کو پڑھنے کی دعوت دیں گے، اور اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں گے، بچوں کو احترام سکھائیں گے۔ ادب پہلا قرینہ ہے، ماں باپ کا آج کل اولاد ادب نہیں کری، یاد رکھو میرے سرکار ماں باپ کا احترام کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں انتظام فرماتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا سرکار نے کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا بھی جنت ملتی ہے۔ اگر ہم جا کے اپنے ماں باپ ہے تو مسکرا کے دیکھ لو، کیوں دیکھ لو؟ سرکار فرمائے بولتا اب مسکرا کے دیکھنا بھی نیکی بن جائیں گی انشاءاللہ، حج کا ثواب مل جائیں گا۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے عزیز و خارج کو بھی، اگر ماں باپ زندہ ہے تو اسے مل لو، نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرے اللہ آج کی اس مبارک دن میرے والدین کی مغفرت فرما دے، آمین بولیے۔ جس کے والدین نہیں ان کے لیے اللہ میاں مغفرت کا ذریعہ بنا دیں گا۔ اور اپنے جس کے زندہ ہیں ان کے جا کے ختم بس ہو جائے گی۔ اماں جان میرے سے کوئی تکلیف پہنچی تو معاف کر دو، ابا جان آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میرے سے معاف کر دو۔ آج کی معافی انشاءاللہ نیکیوں میں بڑھا دیں گے۔ آج کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، زیادہ وقت لینا نہیں ہے، بات اتنی کہنا کہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو اور مجھے بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہونا مولانا عین وقت پہ تقریر کرنے بیٹھ گئے۔ سن لو میاں، جو اچھی بات تمہیں یاد ہو وہ کہہ دو، فاضل میرے دادا جان فرماتے ہیں
جو اچھی بات تمہیں یاد ہو وہ کہہ دو فاضل، دیکھو کم ہوتے چلے جاتے ہیں کہنے والے، اب بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، انتخابہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ بول رہے ہیں ان کی سن لو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا، سرکار نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ دین کے یعنی علم ختم ہو جائے گا، دین کی بات سنانے والے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو جو دین کی بات بولنے والے ہیں اللہ میں ان کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لے گا اور اٹھا لے گا، اور دین کی بات بتانے والے، صحیح راستہ بتانے والے تمہارے سامنے نہیں رہیں گے اور تم گمراہیوں کے راستے پہ لے جائیں گے۔ آج بہت سے گمراہیوں کے راستے کھل گئے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی بتائیے کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ مساجد کو آباد رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ محمد بابا خان کی صحت کی یابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ سب ادب سے بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، درود پڑھ لو سب جنے گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سچی اور پکی محبت اپنے پیارے رسول سے ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائیے جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا لیے جس پہ آپ نے غضب نازل فرمایا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا، اے اللہ ہمارے شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ مسلمانان عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلومین کے لیے جس کے ماں باپ کے سائے ظالموں نے چھینٹے، اللہ ان کو غارت کر دے، اے اللہ جو تیرے گھروں کے دشمن ہے اللہ ان کو دنیا میں ایسی سزا دے کہ پھر وہ تیرے گھر کی طرف نہ دیکھ سکے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے میں جو ہمارے بزرگ مرحومین ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ تیرے کرم کا معاملہ نہیں ہے مولا، بے شک آپ خود کو معاف فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہم کو بھی ہمارے خطاؤں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو پابندی سے نماز پڑھنے والا اور تیرے ذکر میں رہنے والا بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔